السلام علیکم دوستو، آج ہم وادی طائف میں موجود ہیں۔ یہاں ہم آپ کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ معلومات دیں گے اور ان دو مساجد کی زیارت کروائیں گے جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہیں۔ ان میں سے ایک مسجد قدیم ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی تعمیر ہوئی تھی، اور اس وقت ہم اسی مسجد میں کھڑے ہیں۔ اسی مسجد میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا زیادہ تر وقت گزارتے اور قرآن پاک کی تفسیر کا کام کرتے تھے۔ دوسری مسجد سن 590 ہجری میں تعمیر ہوئی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار بھی وہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام عباس بن عبد المطلب تھا۔ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے۔ آپ کی والدہ ام الفضل لبابہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلی تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اسلام لانے والی دوسری خاتون تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ تھی، اور دوسری طرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ بھی آپ کی خالہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہجرت سے 3 سال پہلے شعب ابی طالب میں ہوئی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب مشرکین مکہ سے بائیکاٹ کے نتیجے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پورے خاندان کے ساتھ اس گھاٹی میں محصور تھے۔ اس بارے میں ہم پہلے ہی ایک ویڈیو بنا چکے ہیں، اگر آپ اس کی تفصیل دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر دیے گئے لنک میں وہ تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ چونکہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خالہ تھی، اس لیے آپ کا ان کے گھر آنا جانا رہتا تھا۔ ایسے ہی ایک دن جب آپ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے، رات کے پچھلے پہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کے لیے اٹھے تو آپ بھی بیدار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے ساتھ کھڑا کیا تاکہ نماز ادا ہو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز شروع کی تو آپ پیچھے ہٹ گئے اور پیچھے کھڑے ہو کر نماز ادا کی۔ نماز کے اختتام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے دریافت کیا کہ آپ پیچھے کیوں ہٹ گئے تھے۔ آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کس کی مجال کہ وہ اللہ کے رسول کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز ادا کرے۔ اتنے خوبصورت الفاظ سن کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو گئے اور ان کو گلے سے لگا کر یہ دعا دی، الہی اس لڑکی کو علم کثیر عطا فرما اور زیادہ فہم و فراست سے نواز۔ ترمذی شریف کی روایت کے مطابق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک اور موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے سینہ مبارک سے چمٹا لیا اور دعا دی، ہے اللہ، ان کو حکمت و دانائی یعنی دین کا صحیح علم وافر عطا فرما۔ مختلف الفاظ کے ساتھ سیرت کی کتابوں میں ملنے والی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں ہی کا اثر اور نتیجہ تھا کہ اکابر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی آپ کو جبر الامہ، ترجمان القرآن، بحر العلم اور امام التفسیر جیسے شایان شان الفاظ اور عالی شان خطابات سے یاد کرتے تھے۔ طلب علم کی جستجو اور ذوق و شوق اس حد تک بڑا ہوا تھا کہ اکابر صحابہ کی خدمتوں میں خود حاضری دیا کرتے تھے۔ دین کا علم اور احادیث حاصل کرنے کے لیے کسی صحابی کا گھنٹوں بھی انتظار کرنا پڑتا تو کرتے۔ کوئی آرام میں ہو، قیلولہ کر رہا ہو یا کسی کے گھر سے باہر آنے میں دیر کا احتمال ہو تو چادر بچھا کر دروازے کی چوکھٹ پر سر رکھ کر لیٹ جایا کرتے تھے۔ ایک صحابی کے دروازے پر لیٹے تو ہواؤں کی تیزی سے جسم کے کپڑے اور سر گرد آلود ہو گئے۔ اتنے میں وہ صحابی بھی باہر نکل آئے، دیکھ کر کہا، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی ہیں، آپ مجھے بلا لیتے، میں خود حاضر ہو جاتا، آپ نے کیوں زحمت فرمائی؟ جواب میں فرمایا، آپ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، میں وہی لینے آیا ہوں۔
اس کام کے لیے میرا آنا ہی زیادہ مناسب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ذہانت اور ذکاوت کی وجہ سے ان کو شیوخ بدر کے ساتھ مجلسوں میں شریک کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلقہ درس بہت وسیع تھا۔ سینکڑوں طلبگار روزانہ ان کے حرمن کمال سے خوشہ چینی کرتے تھے۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ درس و تدریس کے لیے وقت تھا، کبھی کوئی شخص ان کے چشمہ فیض سے ناکام واپس نہ ہوا۔ بالخصوص قرآن پاک کی تفسیر و تعویل میں جو مہارت اور آیات قرآنی کی شان نزول اور باسخ و منسوخ کے علم میں جو وسعت ان کو حاصل تھی وہ کم کسی کے حصے میں آئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اپنے عہد کے ممتاز ترین علماء میں تھے۔ قرآن، تفسیر، حدیث، فقہ، ادب، شاعری وغیرہ کوئی ایسا علم نہ تھا جس میں ان کو ید طوع حاصل نہ رہا ہو۔ ابو صالح تابعی بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک ایسی علمی مجلس دیکھی کہ اگر سارا قریش بھی اس پر فخر کرے تو بجا ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کوئی مسئلہ پوچھتا تو وہ کہتے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو، وہ قرآن پاک کے سب سے بڑے عالم ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ان کے اس مقام تک پہنچنے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی دعاؤں، توجیہات اور عنایات کے علاوہ ان کی اپنی طلب صادق اور گہرے ذوق و شوق کو بھی بڑا دخل تھا، اور ظاہر ہے کہ یہ ذوق و صدق و طلب بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں ہی کا نتیجہ تھا۔